رکوع نمبر 16 سورۃ الشمس، اور سورہ شمس کی آیت نمبر ہے 10۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ ترجمہ جی، وقد خواب، اور پکی بات ہے، خواب نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا دارین میں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا، اپنے نفس کا پجاری بنا، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا، وہ شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ وہ کون سا نفس ہے؟ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا سمودیوں نے، بطغواہا سرکشی کے ساتھ، زیادتی کے ذریعے، اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو، اس کو جھٹلا دیا، اس کے پیغام کا انکار کر دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب کہ کھڑا ہوا ایک شخص اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ اشقاہا، وہ شخص بڑا ہی بدبخت تھا۔ فقال لهم رسول اللہ، اونٹنی کے قتل کرنے سے، ان کے قتل کا جب ارادہ معلوم ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام کو، تو پس فرمایا ان سے اللہ کے رسول نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، احفظوا ناقۃ اللہ، حفاظت کرو اللہ کی سونٹنی کی، وسقیاہا، اور اس کے پانی کی باری کی بھی حفاظت کرو جو یہ پانی پی رہی ہے۔ فکذبوہ، بس انکار کر دیا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا، توجہ نہیں کی، پرواہ نہیں کی، بلکہ انکار کر دیا۔ فعقروہا، بس ٹانگیں کاٹ دی ان لوگوں نے اس اونٹنی کی، بازو کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبہم، بس الٹ پڑا ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب۔ فسواہا، سب کو برابر کر دیا، ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں ڈرتا اللہ رب العزت ان کے پیچھا کرنے سے، کہ اس مصیبت کے بعد، اس عذاب کے بعد وہ رب العالمین کا مقابلہ کریں۔
رب العالمین کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اللہ پاک اس کا ڈر اور خوف نہیں رکھتا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، من وہ شخص دساہا جس نے اپنے نفس کو خاک کے اندر ملا دیا، اپنے نفس کا پجاری بنا، خواہشات کی اتباع کرتا رہا، جو جی میں آیا وہ کرتا رہا۔ کذبت ثمود بتقواہا، انکار کیا سمودیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کا، اپنی سرکشی کے ذریعے، ظلم و زیادتی کے ذریعے۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذم بعث کہا، جب کہ کھڑا ہوا ایک قدار نامی اونٹنی کو قتل کرنے کے ارادے سے، اشقاہا جو بڑا ہی بدبخت تھا، فقال لهم رسول اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہ اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ جب اونٹنی کے قتل کا ارادہ معلوم ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ یہ اونٹنی کو کیا کرنے لگے؟ قتل کرنے لگے، تو فرمایا ان سے اللہ کے رسول نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، یہ کس کی اونٹنی ہے؟ وَسُقْيَاهَا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، احفظوا، حفاظت کرو اس کی، نگرانی کرو اس کی، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ وَسُقْيَاهَا، اس کے پانی پینے کی باری کا بھی خیال رکھنا۔ فَكَذَّبُوهُ، اناد قوم کی ضد دیکھیں، فَكَذَّبُوهُ، پس انکار کر دیا، جھٹلا دیا ان سمودیوں نے، پوری قوم نے، حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو پرواہ نہیں کی، انکار کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، پس انجام کیا ہوا جی جھٹلانے کا؟ کیسے جھٹلایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اونٹنی کو قتل نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ توہین شاعر اللہ، اللہ کی شاعر اللہ کی توہین کی۔ فَعَقَرُوهَا، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس کو قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس الٹ مارا ان پر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے رب کا عذاب آ گیا۔ فَسَوَّاهَا، ساری قوم کو برابر کر دیا، سب کے اوپر عذاب آیا، رب کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہ سکا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، پس نہیں ڈرتا رب العالمین اس کے انجام سے۔ کیا انجام کیا ہوگا؟ ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد میری خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ یہ قوم مجھے نقصان دے گی؟ مجھے اس کا کوئی ڈر، مجھے اس کا خوف نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا جی. آج ہماری سورۃ الشمس مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ شمس کی آخری آیات آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک 6 آیات کریمہ اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں جی. آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرما لیا. اس سے ماقبل آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا قد افلح من زکاہا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے کیا کر لیا. آگے ڈیٹیل ذکر نہیں کی، تفصیل ذکر نہیں کی، نہ کوئی مثال ذکر کی. ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص. لیکن اب اس کے مقابلے میں ناکام شخص کی، نامراد شخص کی مثال اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، ساتھ مثال بھی دے رہے ہیں. نامراد شخص کا تذکرہ بھی آ رہا ہے کہ جس نے جو اپنے خواہشات کا پجاری بنا، جس نے اتباع کی اپنے نفس کی، وہ نامراد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. اللہ نے آگے اس کی مثال بھی ذکر کر دی. کیا ذکر ہوگی جی؟ مثال بھی ذکر کر دی ہے. اور پیچھے اگر غور کریں تو اللہ پاک نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں. کتنی چیزیں جی؟ اور دونوں متضاد ہیں. دونوں سورج کی روشنی الگ، چاند کی روشنی الگ، دن کا اجالا الگ ہے، رات کا اندھیرا، آسمان کی بلندی الگ ہے، زمین کی عاجزی اور پستی الگ ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ 6 چیزیں آپس میں برابر نہیں ہے نا تو پاک روح اور گندی روح، پاک نفس اور گندا نفس بھی برابر. اور اگر پاک نفس اور گندا نفس برابر نہیں تو ان کا رزلٹ بھی برابر نہیں. ان کے اعمال بھی مختلف اور ان کا انجام بھی مختلف اور ان کا رزلٹ بھی مختلف. اب اللہ پاک نے فرمایا تم نے سماعت فرما لیا کہ جو روح پاک ہو گئی، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. کل آپ نے سماعت فرمائی. آؤ اب اس کے مقابلے میں دوسرے نفس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا. دسا کہتے ہیں خاک میں ملانا، مٹی کے ساتھ ملا دیا. یہ کیا مطلب ہے جی؟ وہ بظاہراً وہ مٹی کے ساتھ مل گیا ہے، زمین پہ لیٹنے لگ گیا ہو اور وہ مٹی کے ساتھ خاک آلود ہو گیا ہو. یا اس سے مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس نے بیکار، ناکام کر دیا، ضائع کر دیا. جو نفس سے اس نے کام لینا تھا وہ لیا نہیں، اور جس کام سے نفس کو منع کیا گیا اس نے اپنے نفس سے وہ کام لیا اور نفس کے پیچھے چلتا رہا. اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، شاید تمہیں پتہ چل جائے. اللہ پاک ایک قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہم سے پہلی ایک قوم آئی، اس قوم کا نام کیا ہے جی؟ قوم سمود. اللہ
ناکام اور نامراد نفس کی مثال بھی ذکر کر رہے ہیں۔ قوم سمود کے پاس اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کے۔ سورۃ الاعراف کے اندر بھی واقعہ آپ کو ملے گا، سورہ ہجر کے اندر بھی واقعہ ملے گا، کافی صورتوں کے اندر آپ کو قوم سمود کے حالات ملیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ پہاڑ کھڑا ہے، آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں، اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو، بچہ دینے والی، بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی، باہر آ گئی۔ جیسے وہ نمودار ہو گئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لائے، جنہوں نے نہیں لانا تھا پھر بھی نہیں لانا۔ کچھ لے کے بھی آئے ایمان، یہ نہیں ہے کہ سب نے انکار کیا، کچھ لوگ لے کے بھی آ گئے ایمان، لیکن کچھ لوگ ایمان۔ اب حضرت صالح علیہ السلام فرمایا یہ ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ اب احتیاط کرنا، اس اونٹنی کو نقصان نہ دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ وہ اونٹنی کیا کرتی تھی جی؟ جو ان کا پانی تھا وہ پی جایا کرتی تھی، ان کے جانور بیچارے بھوکے رہنے لگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی باری بنا لیتے ہیں، ایک دن تمہارے جانور پانی پی لیں گے، یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی، بچہ بھی اس نے پیدا کر دیا تھا اونٹنی نے، اور دوسرے دن اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پئیں گے، تمہارے جانور پانی۔ نظام چلنے لگا، اور حضرت صالح علیہ السلام بار بار ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اس اونٹنی کو تم نے نقصان نہیں پہنچا، تکلیف نہیں دے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، قوم سمود میں دو عورتیں تھیں۔ کتنی عورتیں؟ دو عورتیں، ایک کا نام تھا انیزہ، دوسرے کا نام تھا صدقہ۔ جو انیزہ تھی یہ مالدار خاتون تھی، حسین و جمیل، اور آگے اللہ نے اس کو بیٹیاں دی وہ بھی خوبصورت، اور جو صدقہ تھی یہ خود بڑی خوبصورت تھی۔ اب انہوں نے بندے تیار کیے، کہا کہ جو بندہ اس اونٹنی کو قتل کرے گا نا، انیزہ کہتی ہے، تو اس کے ساتھ میں اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی کر دوں گی، لالچ دی۔ اور دوسری جو صدقہ تھی اس نے کہا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے اس سے شادی کر لوں، اس سے کیا کر لوں گی؟ شادی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں جو خواہشات کے پجاری تھے، جن لوگوں کے ذہنوں میں عورت بڑی چیز تھی، حسن کے نشے میں آ گئے، مال و دولت کے نشے میں آ گئے کہ حسن بھی ملے گا، لڑکی بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گا۔ تو ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا قدار۔ کیا نام ہے؟ قدار۔ لوگ اس کو ولد الزنا کہتے تھے، پنجابی میں کیا کہتے ہو؟ حرام زادہ، ولد الزنا، زنا کی پیداوار۔ یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ کام میں کروں گا، انیزہ کو کہتا ہے۔ اور دوسرا بندہ صدقہ نے چاچا زاد بھائی کو تیار کیا، وہ تیار ہو گیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ان دو بندوں نے اپنے ساتھ 7 بندے اور بھی
ملا لیے، تو کل بندے کتنے ہو گئے جی؟ 9۔ لیکن اونٹنی کے قتل پہ باقی ساری قوم بھی راضی تھی۔ اب یہ یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے نا تو ہمارا حق بنتا ہے احتجاج کرنا، اس کو روکنا۔ اگر نہیں روکو گے تو پھر رب کا جب عذاب آ گیا نا تو پھر کوئی بھی بچ سکتا۔ باقی قوم نے روکا نہیں۔ اب جو صدقہ کا عاشق تھا چاچا زاد، وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا، دوسری طرف وہ دوسرا بیک ہے کدار۔ اونٹنی جب پانی پی کے واپس آنے لگی نا تو اس نے اس کی ٹانگ کے اوپر نشانہ باندھا، پنڈلی کو زخمی کیا، اور کدار آدمی آگے بڑھا اور اس نے تلوار کے ذریعے اس کے پاؤں جو تھے وہ کیا کر دیے؟ اونٹنی جو گری نا، آواز لگائی، چیخ ماری اس نے، اونٹنی نے جیسے ہی چیخ ماری نا وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ تو بھاگ جا۔ اس چیخ کے ذریعے اس نے اپنے بچے کو متنبہ کیا کہ یہاں سے وہ بھاگ گیا پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، اور اس نے وہاں جا کے بھی 3 چیخیں ماری۔ کتنی چیخیں جی؟ 3 چیخیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہنچ کے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کے بچے کو بھی۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک چٹان کے اندر گیا اور غائب ہو گیا بچہ۔ ٹو دی پوائنٹ جو بھی ہوا، اس قوم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا گناہ کیا، اور جب یہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا ان کو، ناقۃ اللہ، یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی۔ ایسا کام نہ کرو، ایسا کام نہ کرو۔ وسقیاھا، اس کے پانی کی جو باری ہے اس کا بھی خیال کرو، اس کی بھی حفاظت کرو، خدا را اب اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ دینا۔ بار بار سمجھاتے رہے لیکن قوم باز فکذبوہ فعقروہا، انہیں نے انکار بھی کیا اور اس کے پاؤں بھی اونٹنی کے کیا کر دیے۔ اب جب اونٹنی قتل ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ جن بندوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے ان کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، کوچ کر جاؤ۔ اور یہ یاد رکھنا، جب تک جس بستی میں اللہ کا کوئی نیک بندہ موجود رہتا ہے اللہ اس قوم پہ عذاب نہیں لے کے آتے، اس کی وجہ سے یہ یاد رکھنا، اللہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے۔ مکہ کے لوگوں نے حضور کو بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا اور بار بار مطالبہ کیا، بڑا میں ڈراتا تو عذاب سے، قیامت سے لے عذاب، لے عذاب، مطالبہ کرتے رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر میں اس وقت تک عذاب نہیں لاؤں گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی کا موجود ہونا باعث رحمت تھا، اور پھر میرا نبی جب مکہ چھوڑ کے گیا پھر انہی مکہ والوں پہ قحط سالی آ گئی تھی، آئی تھی، مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، گوبر کھانے پہ مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے کھانے لگ گئے۔ پھر وہی مکہ والے حضور کے پاس گئے، حضرت دعا کریں اللہ یہ عذاب ہٹا لے۔ تو جب نیک بندہ موجود رہتا ہے یہ یاد رکھنا، سمجھو رب کی رحمت آ رہی ہے، اور جب وہ بندے چلے جائیں سمجھو رب کی رحمت کیا ہو گئی ہے، رخصت ہو گئی ہے، تم نے عذاب کو دعوت دے دی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں تقریباً وہ 40,000 تھے ایمان والے، لے کے چلے پہ۔ اب جو باقی قوم تھی جنہوں نے یہ قتل کیا تھا یا قتل کے مشورے میں خوش تھے، راضی تھے، وہ ساری قوم کو حضرت صالح علیہ السلام فرمایا تمہارے لیے 3 دن ہیں،
تمہارے پاس کتنے دن ہے جی؟ 3 دن ہے، بس نفع اٹھا لو اس دنیا سے۔ پہلا دن آیا، وہ جمعرات کا دن تھا، بدھ والے دن قتل کیا اٹھنے کو، جمعرات کا دن آ گیا، ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جمعے کا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ ہفتے کا دن آیا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، ساری قوم کے جیسے ہی سیاہ ہوئے۔ اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی مالدار قوم تھی، بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، باہر میدانی علاقوں میں محلات، پہاڑوں کے اندر بھی بڑے بڑے محل تراشے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس قوم پہ 2 عذاب بھیجے۔ کتنے عذاب جی؟ 2 عذاب۔ پہلا عذاب اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے چیخ مار دو، چیخ نہیں، زلزلہ لے کے آؤ۔ زمین کو حرکت دی، زلزلہ آیا نا، یہ پہاڑوں کے اندر جو تھے، اپنے محلات کے اندر، گھروں کے اندر تھے، باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلے نا تو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا چیخ مارو، تو انہوں نے چیخ ماری، ان کے کلیجے سینوں سے پھٹ کے باہر نکل گئے اور اوندے منہ گر پڑے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَدَّمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، الٹ مارا ان سب کو، منہ کے بال، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رب نے برابر کر دیا۔ ساری قوم کو کیا کر دی؟ کوئی رب کے عذاب سے بچ نہ سکا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حجر کی وادی سے گزرنے لگے نا، جہاں یہ قوم آباد تھی، قوم سمود، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیا کر لیا تھا؟ آپ نے اپنا چہرہ ایسے ڈھانپ لیا تھا، چھپا لیا تھا، اور اپنی سواری کو تیز کیا اور صحابہ کو فرمایا جلدی نکلو یہاں سے، کوئی یہاں پانی جانور کو بھی نہ پلائے نہ خود پیے۔ صحابہ نے عرض کی حضرت اسد آٹے بھی گون لین، ہم نے کیا گون لیا اس پانی سے؟ آٹا بھی۔ آپ نے فرمایا آٹا جانوروں کو کھلا دو، استعمال کرنا جس قوم پہ اور وہ قوم جہاں رہتی ہو۔ میرے آپ کے آقا کا عمل کیا ہے کہ اس بستی میں گزرے بھی ہیں تو کیسے بھاگ گئے وہاں سے۔ صحابہ کو بھی منع کیا کہ یہاں تم نے اس کنویں کا پانی پینا نہیں ہے، یہاں رب کا عذاب آیا ہے۔ میرے بھائی یہ واقعہ تجھے مجھے سبق دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ جس قوم پہ جس علاقے میں رب کا عذاب آ جائے نا، وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتا، وہ سیلفی بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہاں سیلفیاں نہ بناؤ، وہاں جا کے عبرت پکڑو، وہاں جا کے عبرت پکڑو کہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہوئی، اللہ ہمیں ان گناہوں سے کیا کر لے۔ تو وہ قوم بھی تباہ و برباد ہوئی، قوم سمود، عورت کے چکر میں، دولت کے چکر میں، حسن کے چکر میں، کہ ان عورتوں نے لالچ دیا ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرا دیں گے، ہم شادی کر لیں گی تمہارے ساتھ، وہ اس چکر میں آ گئے، اپنے نفس کو خواہشات کے تابع بنا دیا۔ تو آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جو آپ اور میں جی رہے ہیں، ہمارے نفس تو میرا خیال ہے خراب کوئی نہیں، نہ مراد کوئی نہیں، ساڑھے نفس تو میرا خیال ہے پاک ہیں، اور ساڑھی روحاں پاک ہیں، ساڑھی روحاں اتنی پاک ہیں، گندم دی کٹائی ہے تو بارش آ رہی ہے، ساڑھی روحاں پاک جو ہیں، یہ ملک ہی پاکستان ہے، پاک درسی ہے، یہاں تو گناہ نہیں ہو رہا، یہاں تو گناہ میرا خیال نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی
یاد رکھنا قوموں کے اوپر زوال کب آتا ہے؟ جب وہ اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانے، اللہ کے کتاب کی بات نہ مانے، جب شریعت کی بات نہ مانے۔ اور اس امت محمدیہ کا زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ جب یہ امت کس کو چھوڑ دے گی؟ قرآنی احکامات کو، حضور علیہ السلام کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو، اولیاء کرام کے راستے کو، اہل بیت اعظام کے طریقے کو جب یہ قوم چھوڑ دے گی نا، تو پھر یہ قوم بھی زوال سے بچ نہیں سکتی۔ آج ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہر چیز مہنگی کیوں مل رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جنگ کی وجہ سے، امریکہ اور ایران کی جنگ لگی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں کیا ہیں جی؟ ہمارا ذہن اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ ہم معافی مانگیں، ہم توبہ کریں، رب سے کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ملک کے یہ حالات ہو گئے، ہمارے موسمی حالات یہ ہو گئے۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھ، اگر تیری میری کامیابی ہے نا تو آمنہ کے لال کے طریقے کے پیچھے ہے، حضور علیہ السلام کی سنت میں ہے، قرآن میں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، آپ تمام حضرات کو، جہاں تک میری آواز جاری ہے، کہ آج اگر بچنا چاہتے ہو اے مسلمانوں تو قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرو، قرآن کے مطابق زندگیاں ڈھالنا شروع کرو، اور وہ ڈھالنی بھی ہے تو حضور کے طریقے کے مطابق، حضور کی سنت کو اپناؤ تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے یا نہیں؟ جیسے صحابہ کامیاب ہوئے، جیسے اولیاء کرام کامیاب ہوئے، اللہ پاک ہمیں بھی کامیابی کی سیڑھی پہ چلائے گا، بشرطے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، خوشی غمی، گھر بار، تجارت، سارا طریقے حضور علیہ السلام کی طریقے کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، اور اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی ہماری کیا ہو جائے گی؟ سنور جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔